اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ۔ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک سنہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام اربع من سنن المرسلین، الحیاء والتعطر والسواک والنکاح۔ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہر وقت دیکھتے ہیں۔ میں اور آپ اللہ کی نظر میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اعلان فرمایا واللہ بصیر بما تعملون، تم جو بھی عمل کر رہے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جو اتنا اونچا مقام ملا، مرتبہ ملا، اس کی بنیادی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کو یہ چار بات بہت اچھی طریقے پر معلوم تھی، بلکہ پیارے نبی تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ کرام نے یہ چار باتیں بہت اچھی طریقے پہ سمجھ لی تھی کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات کہ ہم جو بھی بولتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ ان ربی لسمیع الدعاء،
بے شک میرا رب میری دعا کو سنتا ہے. جو بھی جملہ زبان سے نکلتا ہے سب اللہ تعالیٰ سن رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. واللہ خبیر بما تعملون. تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی پوری طرح باخبر ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، پوری طرح اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. یہ دوسری بات. پہلی بات اللہ دیکھ رہے ہیں، دوسری بات اللہ سن رہے ہیں، اور تیسری بات صرف دیکھنے کی اور سننے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو بھی جانتے ہیں. دل میں کیا چھپا ہوا ہے، کون تقوی حاصل کرنا چاہتا ہے، کون نہیں کرنا چاہتا، کون پیارے نبی کی نقل اتارنا چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا، کون دنیا بنانا چاہتا ہے، کون آخرت بنانا چاہتا ہے، کون جوانی اللہ پہ فدا کرنا چاہتا ہے اور کون جوانی اللہ پہ فدا کرنا نہیں چاہتا، کس کو اپنی موت یاد ہے اور کس کو اپنی موت یاد نہیں ہے، دل میں کیا بھرا ہوا ہے، کیا سوچ ہے، کیا ارادے ہیں، کیا جذبے ہیں، کیا چاہت ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. قرآن کریم میں اعلان فرمایا یعلم خائنۃ الاعین. تیرا اللہ تو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور. تم اپنے سینوں میں کیا بھید چھپائے ہوئے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے. کون گناہ کا ارادہ کر رہا ہے، کون نیکی کا ارادہ کر رہا ہے، کون ولی بننا چاہتا ہے، کون نہیں بننا چاہتا، کون پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور ان کے طریقوں پہ چلنا چاہتا ہے، اور کون ہیرو اور کرکٹروں سے محبت کرتا ہے، اللہ دونوں کو جانتے ہیں. دل کے بھید کو اللہ جانتے ہیں، دل کے حال کو اللہ جانتے ہیں. الا یعلم من خلق. کیا جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہیں نہ جانے؟ وَهُوَ اللطیف. تیرا اللہ تو بڑا باریک بھی ہے، اندر تک جانتا ہے. یہ دنیا کے ایکس رے کیا بتائیں گے، اللہ تعالیٰ تو اندر تک جانتے ہیں ہمیں. الخبیر، اور پوری طرح باخبر ہے. چوتھی بات عجیب و غریب جو صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ بات اتری ہوئی تھی اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ، وہ کون سی بات؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اور اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. تم اکیلے میں ہو، تم لوگوں کے ساتھ میں ہو، تم تنہائی میں ہو، تم موبائل کے ساتھ ہو، تم پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو، تم دن میں ہو، تم رات میں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ چاروں میں نے آپ کو قرآن شریف کی آیت پڑھ کے بتایا. واللہ بصیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سن بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے حال کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں. یہ چار باتیں اتنی اہم، زبردست اور قیمتی ہے کہ اگر کسی کے دل میں یہ چار باتیں اتر جائے اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے، اس کے لیے نیک اعمال کرنا آسان ہو جائے، اس کے لیے آخرت کی تیاری کرنا آسان ہو جائے، اس کے لیے اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے پالنہار کو، اپنے شہنشاہ کو اور اپنے بادشاہ کو یاد رکھنا اور یاد کرنا اور اللہ کے حکموں پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے. اگر یہ بات سمجھ میں آئے گی تو انشاءاللہ آگے کی باتیں سمجھ میں آئے گی. میں اور آپ نیت کریں، ہماری مائیں بہنیں بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ چار باتوں کو ہم یاد رکھیں گے اور اپنے دل کی گہرائیوں میں اتاریں گے. اگر یہ چار باتیں یاد رہے گی انشاءاللہ ایمان مضبوط ہوگا، ایمان بڑھے گا، اور بڑھتا ہوا ایمان انسان کو اعمال پر کھڑا کرتا ہے، اور جب اعمال پہ کھڑا ہوتا ہے
تو پھر اللہ کا قرب ملتا ہے، اور اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اللہ کو پا کر آج تک پورے ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر آج تک کسی نے کچھ نہیں پایا۔ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اطلبنی، میری طلب کر، میری تلاش میں رہ، مجھے تلاش کر، تجدنی، تو ضرور پائے گا۔ اللہ کو تلاش کرنے والا اللہ کو پا ہی لیتا ہے۔ آج تک اس دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں آیا جس نے اللہ کو دل سے چاہا ہو اور اسے اللہ کی محبت نہ ملی ہو۔ آج تک تو کوئی آیا نہیں، اور قیامت تک کوئی آئے گا نہیں۔ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعالی ہم سب سے کہہ رہا ہے اطلبنی، مجھے طلب کر، مجھے تلاش کر، تجدنی، خلاصہ یہ ہے کہ یہ میرا وعدہ ہے، تو ضرور پائے گا۔ اور اگر تو نے مجھے پا لیا تو تو نے سب کچھ پا لیا، اور اگر تو نے مجھے نہ پایا تو یاد رکھ تو نے کچھ نہیں پایا۔ جس کے پاس رب ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس رب نہیں اس کے پاس کچھ نہیں۔ اگر تو نے مجھے پا لیا تو تو نے سب کچھ پا لیا، اور اگر تو نے مجھے نہیں پایا تو پھر تو نے کچھ نہیں پایا۔ اور اگر تو نے مجھے پا لیا تو تجھے ہر چیز مل گئی۔ اور یاد رکھ، اللہ کو راضی کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضامندی یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اب اہم بات عرض کروں، ساری محنتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ جانا تو ہے دنیا سے، قبر کی پہلی رات تو آنے والی ہے، اللہ سے ملاقات تو ہونے والی ہے، یہ دنیا تو چھوٹنے والی ہے۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، یہاں اونچے اونچے بنگلے نہ دیکھو، بڑے بڑے بزنس نہ دیکھو، قیمتی قیمتی گاڑیاں اور سواریاں نہ دیکھو، نئے نئے موبائل نہ دیکھو، انٹرنیٹ کی فراوانی نہ دیکھو، لوگوں کے برانڈڈ کپڑے اور برانڈڈ گڑیاں اور ان کے پاس جو مختلف قسم کی نعمتیں ہیں وہ نہ دیکھو، اٹھتے ہوئے جنازے دیکھو، شکستہ قبریں دیکھو، قبرستان کا چکر لگاؤ اور جا کر دیکھو کیا حال ہے۔ بڑے بڑے مالدار سوئے ہوئے ہیں، تاجر سوئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر سوئے ہوئے ہیں، انجینئر سوئے ہوئے ہیں، وکیل سوئے ہوئے ہیں، پروفیسر سوئے ہوئے ہیں، حفاظ سوئے ہوئے ہیں، علماء سوئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے نامور لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور ایک سناٹا چھا گیا ہے۔ ایک بزرگ بڑی عمر میں قبرستان گئے اور یوں فرمایا کہ سب جھوٹے لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت ایسا کیوں کہتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، آپ کہتے جھوٹے سوئے ہوئے ہیں؟ کہ جس وقت میری عمر 20 سال کے قریب کی تھی اس وقت میرے کان ان کی باتوں کو سنتے تھے،
یہ کہتے تھے یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ زمین میری ہے، یہ پراپرٹی میری ہے، سب جھوٹ بولتے تھے، ان کے مرڑ داخلے بنے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے نام، یہ میرا وہ میرا، یہ میرا وہ میرا، چوکیداری کر کے چلے گئے۔ مالدار تو وہ ہے جو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لے، وہ مالدار ہے، وہ عقل مند ہے، وہ ہوشیار ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ چالاک ہے، جو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لے۔ تو ساری محنتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو موت کے وقت کلمہ مل جائے۔ سب سے بڑا مالدار کون؟ فرمایا کہ جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ کیا کرے کہ آخرت میں مغفرت ہو جائے؟ ایسا کوئی عمل ہے کہ مغفرت ہو جائے، اللہ معاف کر دے، اللہ پاس کر دے، جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے، جنت کا داخلہ دے دے؟ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ، اللہ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، حضرت نے بہت عجیب نکتہ لکھا، بہت عجیب بات اور بہت قیمتی بات اور بہت زبردست بات اور بہت ہی نرالی بات لکھی ہے حضرت نے۔ حضرت فرماتے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جب آپ کی حاضری ہو، تو جب آپ سلام عرض کریں گے، پیارے نبی سلام کا جواب دیں گے، آپ کے سلام کو سنیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ اور باتیں کریں گے نا، وہ بھی پیارے نبی سنیں گے۔ جب سلام سنیں گے تو اور باتیں بھی سنیں گے۔ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں پیارے نبی سے کہہ دینا، پیارے نبی جی میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، آپ قیامت کے دن گواہی دے دینا کہ میں کلمے والا تھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک، تھوڑا حاضر کا صیغہ لیں گے، واشہد انک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے سچے نبی، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ پیر صاحب فرماتے ہیں اللہ کی ذات سے قوی امید ہے انشاءاللہ سفارش ہو جائے گی اور آخرت میں مغفرت ہو جائے گی۔ نیت کرو انشاءاللہ مدینہ منورہ جائیں گے تو یہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک دعا اور کر لینا مدینہ منورہ میں، پیارے اللہ مدینہ طیبہ کی برکت سے مجھے حیاتاً طیبہ نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما، اور جنت کے ٹکڑے پر جاؤ ایک دعا اور کر لینا، پیارے اللہ یہ آپ کا وعدہ ہے ایک مرتبہ جو جنت میں آ جاوے وہ دوبارہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، یہ آپ کا وعدہ ہے۔ اور پیارے اللہ یہ پکی بات ہے کہ میں جنت کے ٹکڑے پر آ چکا ہوں، یہ ایک دم پکی بات ہے کہ میں جنت کے ٹکڑے پر آ چکا ہوں، پیارے اللہ اب جب وقت آئے تو مجھے جنت میں دخول اولی نصیب کر دینا اور مجھے جہنم سے بچا لینا۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچا لیں گے اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ ایک تو یہ عمل ہے موت کے وقت کلمہ ملے اس کے لیے، آخرت کی تیاری ہو جائے اس کے لیے۔ علامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے، پورے واقعے کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ حضرت
اللہ والوں نے کتنی محنت کی اور کتنے مجاہدے کیے موت کے وقت کلمہ مل جائے اس کے لیے. کوئی آسان عمل بتا دو موت کے وقت کلمہ مل جائے. حضرت نے فرمایا بہت آسان ہے, موت کے وقت کلمہ چاہیے نا, کلمے کے ساتھ دنیا سے جانا ہے نا, بہت آسان ہے. حضرت کیا کروں؟ فرمایا کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ اور کلمہ پڑھ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اور یوں کہ پیارے اللہ اس کلمے کو میں آپ کے پاس امانت رکھتا ہوں, کل جب میری موت کا وقت آئے اس سے پہلے پہلے اللہ یہ میری امانت مجھے واپس لوٹا دینا. اللہ تعالیٰ امانت میں خیانت نہیں کرتے. حضرت نے فرمایا کہ تیری موت کا وقت آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ تجھے یہ کلمہ لوٹائے گا اور انشاءاللہ تو کلمے کے ساتھ جائے گا. اور حدیث شریف میں ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. دس سال پہلے دہرادون جانا ہوا تھا, 10-12 سال پہلے ایک بزرگ سے ملاقات کی تھی. قرآن شریف بہت پڑھتے تھے, زیادہ کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے. ابھی 3 دن پہلے دہرادون میں تھا میں, ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی, حال چال معلوم کیا. میں کہا مولانا آپ کے والد صاحب جو امام تھے ان سے ملاقات ہوئی تھی, کس حال میں؟ فرمایا مولانا انتقال ہو گیا, اللہ کو پیارے ہو گئے, دنیا سے چل بسے. قرآن بہت پڑھتے تھے مولانا, قرآن تو بہت پڑھتے تھے, بہت مرتبہ جاننے کی کوشش کی لیکن بتاتے نہیں تھے, کہتے تھے اللہ جتنی توفیق دیتا ہے اتنا پڑھ لیتا ہوں. لیکن ایک بہت بڑے بزرگ ہے حضرت مولانا طاہر صاحب دامت برکاتہ, ان کو بتایا تھا, چونکہ وہ بڑے اللہ والے, ان کو بتایا تھا. میں نے کہا کیا بتایا؟ مولانا پچھلے 15 سال سے روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے. پچھلے 15 سال سے, یہ ہمارے زمانے کے آدمی ہے, ابھی انتقال ہوا ہے. میں نے کہا انتقال کے وقت کیا حال تھا؟ مست تھے مولانا, ایک دم خوشحال, سب کو دیکھا آنکھیں کھول کے. اس کے بعد زور زور سے کلمہ پڑھتے پڑھتے اپنے اللہ کے پاس چلے گئے. جیسے جیو گے ویسے مرو گے, جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. 20,000 غیر ہے, ایمان نہیں ہے, ان میں سے شاید ایک آدھ کو کلمہ ملتا ہے, ورنہ اکثر بغیر ایمان کے چلے جاتے. چونکہ قاعدہ ہے جیسے جیو گے ویسے مرو گے. جیے کفر پر, عام طور پہ مرتے ہیں کفر پر. اللہ کا بہت بڑا شکر ہے میرے اور آپ کے پاس ایمان ہے. دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت چل رہی ہے, ایمان کو حرکت میں لانے والی محنت چل رہی ہے, ایمان کے نور کو حاصل کرنے والی محنت چل رہی ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے, اللہ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مبارک محنت سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. سارے مسائل کا آسان حل, بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. روزانہ ایک قرآن 15 سال تک. میرا کہہ لینا آسان ہے, آپ کا سن لینا آسان. خدا کے دربار میں جو مقام ملتا ہے وہ عمل سے ملتا ہے. مدینہ منورہ میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی, حضرت مولانا اسماعیل صاحب بدات رحمت اللہ علیہ, حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ. 42 سال تک, 42 سال تک, 42 ایئرز تک روزانہ ایک قرآن. ڈابھیل میں بیان تھا, اونچے محلے میں.
بیان کے بعد لوگ ملاقات کر رہے تھے. ایک چچا آئے, ملاقات کی. قریب میں ایک شخص کھڑے تھے, انہوں نے کہا مولانا. میں نے کہا کیا ہوا؟ یہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے, روزانہ ایک قرآن پڑھتے. قرآن والے اللہ کے خاص لوگ, اللہ جن کو اپنا قریبی کرنا چاہتا ہے اس کو قرآن سے جوڑ دیتا. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے. دنیا میں جتنی کتابیں, آسمانی ہو یا زمینی ہو, آسمان سے اتری ہو یا انسانوں نے لکھی ہو, دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے. قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی, اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. کفلتا کے استاد ہے, استاد حدیث, روزانہ 15 پارے پڑھتے, بیزی آدمی ہے, مشغول ہے. ہمارے استاد ہے ڈابھیل میں, صبح ڈابھیل پڑھانا, دوپہر میں سورت میں بخاری شریف پڑھانا, عصر کے بعد دارالفتہ میں بیٹھنا, مغرب کے بعد مطالعہ, عشاء کے بعد کبھی درس قرآن, کبھی قیامت. اس کے باوجود روزانہ 10 پارے قرآن شریف کی تلاوت. سورت میں ایک تاجر ہے, ان سے میری ملاقات ہوئی. 92 سے روزانہ ایک منزل, 7 دن میں قرآن ختم. 92 سے, حافظ عالم نہیں ہے, ان کے پاس اللہ کے لیے وقت ہے. جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہونا اس کے اچھے دن آ جاتے, اور جس کے پاس اپنے اللہ کے لیے وقت نہ ہونا اس کے برے دن آ جاتے. لوگ کہتے ہیں پیسہ جمع کرو برے وقت میں کام آئے گا. اللہ والے کہتے ہیں اللہ کے لیے وقت نکالو, آپ کی لائف میں برا وقت ہی نہیں آئے گا. کون سا برا وقت اور کیسا برا وقت, اور کس نے دیکھا برا وقت؟ جس کے ہاتھ میں عزت ہو, جس کے ہاتھ میں کامیابی ہو, جو سارے خزانوں کا مالک ہو, اس اللہ کے ساتھ اگر تعلق ہو جائے تو پھر تو مزہ ہے زندگی گزارنے کا. اپنی زندگی کو اللہ والی زندگی بنا کر دونوں جہاں کی خوشیاں حاصل کر لو. اپنی زندگی کو اللہ والی زندگی بنا کر دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. یہی سورت کے تاجر مجھے کہنے لگے مولانا میرے گھر کے پاس ایک باری ہے, اس باری کو, اس کھڑکی کے پاس بیٹھ کر میں نے 2000 قرآن پڑھے. ایک صوفہ خریدا تھا قرآن شریف پڑھنے کے لیے, اس صوفے پر بیٹھ کر میں نے 1200 قرآن پڑھا. ابھی کچھ وقت پہلے 4 مہینے جا کر آئے. فرماتے ہیں کہ 4 مہینے میں الحمدللہ 44 قرآن پڑھے, 44 قرآن. رانی تلاؤ مرکز پہ جمعرات تو ختم کرتا ہوں اور جمعہ کو رانی تلاؤ مرکز پر ہی شروع کرتا ہوں. فرمایا 92 سے. اللہ اکبر کبیر. بہت مزہ آتی ہے کہ مولانا اللہ کا قرآن پڑھنے کی. جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ میں مزہ آتی ہے نا, ایسے ہر آیت میں قرآن پڑھنے کی مزہ آتی ہے. کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے یار ایک منزل بہت جلدی ہو گئی, تھوڑا اور زیادہ پڑھ لو. ہمارے نوساری میں ایک مؤذن صاحب ہے, سیدھے سادے آدمی, روزانہ 10 پارے پڑھتے, ہر 3 دن میں قرآن ختم. یہ 92 سے جو روزانہ ایک منزل پڑھتے ہیں, ان کو میں نے پوچھا کہ چچا مجھے بھی پڑھنا ہو تو کیا کروں؟ تو دل کی طرف اشارہ کیا, یہاں سے طے کر پہلے, پھر اللہ کی مدد آئے گی. نوساری میں ایک ڈاکٹر صاحب مجھے صبح ناشتے پر لے گئے اپنے گھر. قرآن پڑھ رہے, ناشتے کے بعد پھر قرآن پڑھ رہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب, بولے مولانا اللہ جتنی توفیق دیتا ہے اتنا پڑھ لیتا ہوں. پھر بھی کتنا پڑھ لیتے ہو؟ مولانا پورا دن بیزی رہنا, مشغول رہنا, میرے پاس وقت نہیں ہوتا ہے اللہ کے قرآن کے لیے. میں کیا کروں, کمزور آدمی ہوں.
آخرت بھی بنانی ہے، ایک ہی زندگی ملی ہے، دوبارہ تو ملنے والی نہیں ہے، مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، خالی ہاتھ تو جانا نہیں ہے۔ تو میں تھوڑا سا صبح میں ہی پڑھ لیتا ہوں۔ تھوڑے میں کتنا پڑھتے ہو؟ مولانا روزانہ صبح میں 6 پارے پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ خواب میں اللہ کو دیکھ رہے ہیں، پوچھا اللہ آپ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا؟ اللہ کو پوچھ رہے ڈائریکٹ۔ اللہ نے فرمایا قرآن۔ یعنی یہ تو کوئی سوال کرنے کی بات ہی نہیں ہے، قرآن سمجھ کر پڑھے تو یا بغیر سمجھے پڑھے تو بھی؟ فرمایا سمجھ کر پڑھے تو بھی اور بغیر سمجھے پڑھے تو بھی۔ میں نے میرے والد صاحب سے کہا، میں نے کہا ابا یہ لوگ اتنا قرآن کیسے پڑھ لیتے؟ بولے بیٹا وہ تو ہو سکتا ہے، بیچ میں نے بھی 3 دن میں 3 قرآن پڑھے کہا، دل پہ لینے کی بات ہے۔ 10 گھنٹہ قرآن پڑھو گے تو 1 قرآن ہو جائے گا، اور 10 گھنٹہ بزنس کرو گے تو رات کو کچھ پیسہ مل جائے گا۔ آپ کا وقت کہاں لگ رہا ہے؟ کتنے صحابہ ہیں وہ منزل سے قرآن پڑھتے تھے؟ میرے کتنے دوست احباب ہیں جو منزل سے قرآن پڑھ رہے ہیں؟ 1.25 گھنٹے لگتے ہیں۔ موبائل میں بھی قرآن ہے، مسجد میں آتے ہوئے پاؤ پارا، جاتے ہوئے پاؤ پارا، آدھا پارا یہ ہو گیا، 2.5 پارے تو 5 نماز میں یہی ہو گئے۔ 1 حرف پہ 10 نیکی ہے جناب، ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ قبرستان والے سارے لوگ یہ سب کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اب اللہ تیار نہیں ہے۔ ریزلٹ کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا، ایگزام میں صحیح لکھنا پڑتا ہے۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں، بڑھاپا آیا ہی نہیں، جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا اور اپنے اللہ کو پیارے۔ میرے ایک دوست ہے، عمر ہوگی مشکل سے 20 سال، ظہر کی نماز میں دیکھتا ہوں اذان سے آ جاتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، عصر میں دیکھتا ہوں نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد دیکھتا ہوں سنت میں اوابین میں قرآن پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد دیکھتا ہوں قرآن پڑھتے ہیں۔ ان کے استاد نے پوچھا حافظ صاحب نفلوں میں کتنے قرآن پڑھ لیے؟ 2 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ خاموش ہو گئے، کہا میں تیرا استاد ہوں، بتانا پڑے گا۔ بولے اللہ والے تو چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہا استاد 143 قرآن پڑھ لیے نفلوں میں، 143۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سب گناہ ہی بہت ہو رہے ہیں، گناہ والے ظاہر ہو جاتے ہیں، نیک لوگ چھپ جاتے ہیں۔ یہ چند مثالیں اس لیے دی کہ اگر یہ لوگ حساب کتاب کی لائن میں ہم سے آگے ہوں گے، اور اللہ نے کہا کہ دیکھ تیرے زمانے کا آدمی یہ کر کے آیا، تو بتا کیا کر کے آیا، اس وقت میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ قرآن شریف کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ جو قرآن شریف کو سینے سے لگا لیتے ہیں اللہ ان کو موت کے وقت کلمے کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ ہمارے نوساری میں ایک چچا تھے، روزانہ 6 پارے پڑھتے تھے۔ انتقال کا وقت آیا، 12 بجے مسجد میں آئے جمعہ کی نماز میں، قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، 1:45 بجے تک قرآن پڑھتے رہے۔ قرآن پڑھتے 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 اچانک اپنی پیشانی کو قرآن کے اوپر رکھا اور اپنے اللہ کو پیارے ہو، جیسے جیو گے ویسے مرو گے۔ بہت سے لوگ میری بات سن رہے ہیں، ان سے دل سے درخواست ہے اگر ہو سکے ایک منزل کی عادت بنا لیں۔ 1.25 گھنٹے لگتے ہیں،
3 دن تھوڑا بوجھ لگے گا، اس کے بعد مزہ آئے گی، اس کے بعد آپ کہیں گے اب 10 پارے کرنے ہیں مجھے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ پیار فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے، شفقت کا معاملہ فرمائیں گے۔ جن کے سینوں میں قرآن ہے ان سے عرض کرتا ہوں، تہجد میں اگر اس میں نہ پڑھ سکو تو اشراق میں، اگر اس میں بھی نہ پڑھ سکو تو ظہر پہلے کی 4 رکعت سنت اور بعد کی 2 رکعت سنت میں یاسین شریف ضرور پڑھ لی جائے نماز میں۔ مغرب کے بعد اوابین میں سورہ ملک ضرور پڑھ لی جائے۔ عشاء کے بعد سنت میں اور 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، اس میں سورہ سجدہ پڑھ لی جائے، تاکہ روزانہ ہماری نماز میں یاسین شریف نماز میں ہو جائے، سورہ ملک نماز میں ہو جائے، سورہ سجدہ نماز میں ہو جائے۔ اب کچھ اہم باتیں یہ عاجز آپ کے سامنے رکھنے چلا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تھوڑی طبیعت ناساز تھی، آواز کا ساتھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی مرضی، جتنا آواز نکل رہا ہے اسی میں سن لیجیے آپ۔ 5 اعمال ایسے ہیں، 5 اعمال جس سے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا۔ آج اس کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا کر جاؤ کہ انشاءاللہ یہ 5 اعمال ہم کر لیں گے۔ سب سے پہلا عمل جس سے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے وہ ہے اپنی نظر کی حفاظت۔ جو شخص نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتا، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی، ایمان کا مزہ۔ جیسے ڈرائی فروٹ کا مزہ کاجو کا الگ ہے، بادام کا الگ ہے، پستے کا الگ ہے، انجیر کا الگ ہے، پھل فروٹ کا مزہ، آئس کریم کا مزہ، کھانوں کا مزہ۔ فرمایا نظر کی حفاظت کرو گے اللہ ایمان کا مزہ دے گا، اور جس کو اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے اس کو موت کے وقت کلمہ مل جاتا ہے۔ آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے نوساری میں ایک شخص ہے، بڑی عمر ہے، ان کی لیفٹ آنکھ چلی گئی، لیفٹ آنکھ چلی گئی۔ مجھے ملے، کہنے لگے بیٹا ثاقب آدھی زندگی کا مزہ ختم ہو گیا، اس طرف کیا ہو رہا ہے کچھ معلوم ہی نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس وقت احساس ہوا کہ یہ دونوں آنکھیں ہیں، صحیح سالم ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک نوجوان میرے پاس آیا، عمر 17 سال کی تھی۔ حضرت حافظ قرآن ہو گیا ہوں، میرے لیے دعا کرنا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے ازراہ مذاق فرمایا شادی کی دعا کروں؟ نوجوان آدمی تھا نا، شادی کی دعا کروں؟ اس نے کہا حضرت الحمدللہ میں حافظ قرآن ہو گیا ہوں، لیکن میری آنکھیں نہیں ہیں، میں ابھی تک اپنی ماں کو دیکھ نہیں پایا ہوں، آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں اپنی ماں کو دیکھ سکوں۔ خلاصہ یہ ہے میرے استاد کو دیکھ سکوں، اللہ کے قرآن کو دیکھ سکوں، جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اس کو دیکھ سکوں، اپنے ابو کو دیکھ سکوں، اپنے بھائی کو دیکھ سکوں، اپنی بہن کو دیکھ سکوں۔ قرآن شریف میں حفظ کیا لیکن قرآن دیکھا نہیں، جس استاد کے پاس حفظ کیا ان کو دیکھا نہیں، نام سے جانتا ہوں۔ حضرت شادی کی نہیں،
میری بینائی کی، میری آنکھوں کی دعا کرو. آپ دیکھیں آنکھیں نہیں ہیں اور قرآن سینے میں. طلب کی بات. میرا بنگلہ دیش جانا ہوا، ایک کلاس میں گیا، 50 بچے نابینا اور ان کے استاد بھی نابینا. 50 بچے نابینا. میری لائف کا عجیب منظر دیکھا. کتنے لوگ ہیں ان کے پاس تو آنکھیں نہیں ہیں. ہمارے پاس آنکھیں، اللہ کرے ہم غلط نہ دیکھیں، موبائل میں غلط نہ دیکھیں، سڑکوں پر غلط نہ دیکھیں، اپنی نظر کو نیچے رکھیں. قل للمؤمنین، پیارے نبی جی ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اللہ اکبر. قرآن کتنی صاف بات کرتا ہے وہ دیکھو. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، قرآن میں عام طور پہ جو حکم مردوں کے لیے ہوتا ہے وہ عورتوں کے لیے ہوتا ہے. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. مرد لوگ کرو، عورتیں آ گئی. آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو. مرد لوگ زکات ادا کریں، مستورات بھی آ گئی، وہ بھی زکات ادا کریں. لیکن نظر کی حفاظت کی باری آئی، اللہ دونوں کو الگ الگ کہہ رہا ہے. یہ بڑا اہم کام ہے، یہ بڑا زبردست کام ہے. پیارے نبی جی ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور پیارے نبی جی ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اگر پہلے سے نیچے نظر ہوگی تو نامحرم پر اچانک نظر بھی نہیں پڑے گی. کتنی مخلوق کی حفاظت ہو جائے گی. ابھی میں اور میرے دوست جا رہے تھے، نیچے بیچاری کالی کیڑیاں چل رہی تھی. میرے انداز سے 1000 سے 1500 ہوگی، پورا جم گٹا تھا. وہ نیچے دیکھ کے نہیں چل رہا تھا، اس نے اس میں پیر رکھ دیا. 150 کے قریب بیچاری مر گئی. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، یوں نہیں کہہ رہا ہے کوئی مستورات آئے تو نظر نیچے رکھنا. یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچے رکھے. ایک بزرگ نے مجھے کہا تھا، بیٹا تو نیچے دیکھ کے چلے گا نا، خدا کی کتنی مخلوق بچ جائے گی. میں نے جب میرے دوست کا اپنے ساتھ معاملہ دیکھا تب مجھے سمجھ میں آیا، ہاں قرآن کتنی باریک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے. آنکھ کیمرہ ہے اور دل میموری کارڈ ہے. جیسا آنکھ سے دیکھو گے ویسے دل کے اندر خیالات پیدا ہوں گے. آنکھ سے اچھا دیکھو، اللہ کی قدرت کو دیکھو، اللہ کے گھر کو دیکھو، کعبۃ اللہ کو دیکھو، اللہ کے قرآن کو دیکھو، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرو. ہمیں تو اللہ کو دیکھنا ہے نا. جو آنکھیں دنیا میں غلط دیکھے گی وہ اللہ کا دیدار کیسے کر سکے؟ ان اللہ یتجلی للناس عامۃ، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو، تمام لوگوں کو جو جنت میں ہے اپنا دیدار عام کرائیں گے. ولی ابی بکر خاصتاً، اور حضرت ابو بکر کو اسپیشل دیدار کرائیں گے، دیدار خاص کرائیں گے. ہم اتنے سب لوگ اللہ کو ایک ساتھ کیسے دیکھ لیں گے جنت میں؟ کا 1,00,000 آدمی جمع ہو کر کے جتنی آسانی سے چاند کو دیکھ لیتے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اتنی آسانی سے ہم سب اللہ کا دیدار کر لیں گے انشاءاللہ. تو جو نظر کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے اور موت کے وقت کلیمے کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے. یہ پہلی چیز ہے، نظر کی حفاظت. دوسری چیز مسواک کا اہتمام.
جو شخص مسواک کا اہتمام کرتا ہے اس کو 2 انعام ملتے ہیں. وہ کیا ملتے ہیں؟ موت کے وقت شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے. جو شخص مسواک کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے ملک الموت آتے ہیں، شیطان کو دھکا مار کر کے ہٹا دیتے ہیں اور اس کو کلمہ یاد دلاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، ملک الموت خود کلمہ یاد دلا رہے ہیں تو روح کتنی آسانی سے نکلے گی، جیسے آٹے میں سے بال. شیطان کو مار کے بھگا دیا اور اس کو کہا کہ تیرا آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ لے چل. ہاں مسواک کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے. مسواک کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ موت کے وقت کلمہ مل جاتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں جس جیب میں مسواک ہو اس کے اوپر سے سارے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کے گھر میں مسواک ہو اس گھر سے بلائیں ختم ہو جاتی ہیں. بغیر مسواک کے قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور ہم دنیا فتح کرنے جا رہے ہیں. 20,000 روپے والا موبائل ہمارے جیب میں ہوتا ہے لیکن 20 روپے والا مسواک ہمارے پاس نہیں ہوتا. موبائل گم نہیں ہوتا ہے، 20,000 کا ہے نا، مسواک گم ہو جاتا ہے، سستا ہے نا. ہم میں سے ہر ایک کے پاس برش ہے، میرا، میری بیوی کا، میرے بچوں کا، حمام میں موجود ہے. کیوں؟ گھر کا وڈیل، گھر کا باپ، گھر کا ذمہ دار برش کی اہمیت کو سمجھتا ہے. منہ کی صفائی ہونی چاہیے لیکن ہم میں سے ہر ایک کا گھر کے حمام میں مسواک نہیں ہے کیونکہ گھر کا وڈیل کو پیارے نبی سے وہ محبت نہیں ہے. اسی لیے گھر کا ہر آدمی موت تک برش کرتا ہے. اور یہاں انسان اللہ والا ہو جائے تب بھی اس کو مسواک کی زیادہ عادت نہیں رہتی. کیا وجہ ہے؟ تو کہ بچپن سے اس کی اہمیت نہیں دلائی گئی. برش کی ایسی اہمیت دلائی گئی، شام کو موت آ رہی ہے اور صبح میں پوچھو تو کہیں گے ماشاءاللہ انہوں نے برش کیا تھا. تو کیا برش نہ کریں؟ 2 ٹائم کرو، رات میں بھی کرو، صبح میں بھی کرو، لیکن مسواک بھی کرو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی جی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السواک السنہ، مسواک کرنا سنت ہے. نیت کرو انشاءاللہ ہر ہفتے اپنا، اپنی فیملی کا، اپنے گھر والوں کا مسواک خریدیں گے انشاءاللہ. مسواک والے چچا کا انتظار کرتے ہیں، وہ آئیں گے تو لیں گے، نہیں آئے تو کوئی بات نہیں. اور موبائل کی بیلنس ختم ہو جائے تو پھر انتظار نہیں کرتے. 1 گھنٹے پہلے ہی، بھائی ابھی بیلنس ختم ہوگی تو پہلے ریچارج کر دو. اگر مسواک گر جاتا ہے تو آپ ایک بڑا مسواک لے کے اس کے 2 حصے کر لو، کم سے کم مسواک کی سنت پہ تو عمل ہوگا. مدینہ منورہ میں ملتے نا چھوٹے مسواک، ایسا پتلے والا چھوٹا رکھ لو. 1 بالش کا نہیں رکھ سکتے، وہ گر جاتا ہے، چھوٹا رکھ لو، اس کے 2 حصے کروا لو، کم سے کم مسواک تو جیب میں رہے. 2 چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، اتنا کروا لو آپ. 2 چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، ایک مسواک اور ایک تسبیح. یہ دونوں اللہ تک پہنچا دیتی ہے. نیت کرو انشاءاللہ مسواک خریدیں گے انشاءاللہ. اور تسبیح اس قسم کی ہمارے پاس ہونی چاہیے، اچھے والی، 400 450 روپے والی. ہم تسبیح بھی لیتے 25-30 روپے والی، پھر بولتے 2 دن کے بعد گم ہو گئی. تھوڑا لو نا 400 والی تاکہ وہ رہے جیب میں.
બોલતે મૌલાના 100 વખત પડ્યું તો પછી બંધ થઈ ગઈ. 100 वाला मोबाइल लेंगे तो क्या होगा? मेड इन चाइना, चले तो चांद तक वरना शाम तक. मेरे एक दोस्त है सूरत में, बड़े आदमी है, कारखाना वगैरह भी है. अभी मुझे रखने आए थे नवसारी. आते जाते कोई बात नहीं की उन्होंने मेरे साथ. पढ़ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मैंने उनको कहा रिटर्न में, भाई आपने मेरे से कोई बात नहीं की? मौलाना माफ करना, मेरे को वक्त नहीं मिलता है, इसलिए मैं जरा दुरूद शरीफ पढ़ रहा था. आपकी हर बात का जवाब तो दिया मैंने. मैं कहा नहीं नहीं, मुझे तो खुशी हुई. आप ये जो दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं ना, मेरा दिल बड़ा हो गया, मुझे खुशी हुई. कितना पढ़ लेते हो? कहा मौलाना रोजाना फजर की नमाज के बाद तस्बीह हाथ में रख लेता हूं, रोजाना रात को 4000 दुरूद शरीफ हो जाते. कैसे हो जाते? मौलाना सोच के नहीं होते, वो पढ़ के होते. सोच के नहीं होते. सुबह की नमाज के बाद तस्बीह हाथ में भरा ली, फिर ग्राहक से बात करो इतनी देर खामोश, कस्टमर से बात करो इतनी देर खामोश. इसके अलावा फजूल बात नहीं, लग़वा बात नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ना है. देखो मेरे अजीजों, जिंदगी अमल से बनती है. हाँ, ये अमली बातें कर रहा हूं आपको. अच्छी बातें तो दीवारों पर भी बहुत लिखी होती है, व्हाट्सएप पर भी बहुत आती है, किताबों में भी बहुत है, लेकिन इससे जिंदगी बनती नहीं है. जिंदगी तो अच्छी बातों पर अमल के करने से बनती है. मेरे पास चाय का सामान हो, चाय पत्ती हो, शक्कर हो, गैस हो, दूध हो, तो चाय बन जाएगी? बनाने से बनेगी. ये तो वैराइटीज है. 1 कप शक्कर हो या 10 किलो शक्कर हो, चाय बनने वाली नहीं है, उसको बनानी पड़ेगी. जितनी अच्छी बातें मालूम है, ये तो मालूमात है, उसको मामूलात में लाना पड़ेगा. जो शख्स अपने आमाल को सवार लेता है, अल्लाह उसके हालात को सवार देता है. तो नियत करो इंशाअल्लाह, मिसवाक और तस्बीह ये अपने पास रखेंगे इंशाअल्लाह. तीसरी बात जिस पर अमल करने से मौत के वक्त कलमा मिलता है, वो है ईमान की नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना. आपको पानी पी के शुक्र अदा करने वाले मिलेंगे, खाना खा के शुक्र अदा करने वाले मिलेंगे, वॉशरूम से बाहर निकलकर आपको शुक्र अदा करने वाले मिलेंगे, पानी पी के शुक्र अदा करने वाले मिलेंगे. बिजली चली जाए, लाइट चली जाए, फिर दोबारा आवे, उस पर आपको शुक्र अदा करने वाले मिलेंगे. लेकिन ईमान की नेमत को याद करके शुक्र अदा करने वाले आपको कम मिलेंगे. कितने बड़े बड़े डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, प्रोफेसर है, समझदार है, लेकिन ईमान नहीं है. आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और आपके पास ईमान, इस पर शुक्र. यूं फरमाया, जो ईमान की नेमत पे शुक्र अदा करेगा, अल्लाह उसको मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाएंगे. नियत करो इंशाअल्लाह कि ईमान की नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे. क्या बताऊं मैं आपको, शुक्र कितनी बड़ी बात है. बहुत से अल्लाह वालों के साथ सफर में रहने का मौका मिला. मैंने कहा देखूं ये क्या पढ़ते हैं, कौन सा वजीफा पढ़ते हैं. मैंने देखा वो ज्यादा शुक्र अदा करते हैं, इसलिए अल्लाह उनकी नेमतों में इजाफा करता है, बढ़ोतरी करता है. एक बुजुर्ग फरमाते हैं, एक डॉक्टर साहब मेरे यहां मेहमान हुए, दोपहर में खाना खाया, कैलूला का वक्त आया. हजरत कहते मैंने डॉक्टर साहब को कहा डॉक्टर साहब सो जाओ. कहा हजरत अरे कैलूला कर लो ना. एक काम करो, तकिया दे दो, दीवार पे टेक लगा के सो जाता हूं.
حضرت نے فرمایا کوئی تکلف کی بات نہیں ہے، بستر ہے یہ آپ کے لیے ہی ہے، آپ آرام سے لیٹ جاؤ۔ کہا حضرت کئی سالوں سے لیٹ کے سویا نہیں اور لیٹ کے سو بھی نہیں سکتا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے میں ایک وال رکھا ہے، وہ کھانا کھاتے ہیں نا تو وال کھلتا ہے، اور لقمہ اندر جاتا ہے نا تو وال بند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب منہ کے راستے سے کھانا جائے گا تو وال کھلے گا، پھر جب سوئے گا نا تو وال تو بند ہو جاتا ہے، پیٹ کا کھانا منہ کے راستے سے باہر نہیں آئے گا۔ حضرت دنیا میں کچھ لوگ ہیں جن کا وال ڈھیلا ہو جاتا ہے، میرا وال ڈھیلا ہو گیا ہے۔ میں سوتا ہوں نا تو پیٹ کے راستے سے سب کھانا اور گندگی جو میرے پیٹ میں ہے وہ منہ کے راستے سے باہر آ جاتی، اسی لیے مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے آپ لیٹ کے نہیں سو سکتے۔ حضرت فرماتے اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ وال بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں؟ ہاتھ صحیح سالم، پیر صحیح سالم، آنکھ صحیح سالم، ناک صحیح سالم، زبان صحیح سالم، کتنی نعمت ہے اللہ کی، ہم اللہ کے شکر گزار۔ جو شخص الحمدللہ زیادہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا نوازیں گے کہ وہ تھک جائے گا۔ الحمدللہ، گھر کو دیکھ کے، گھر والی کو دیکھ کے، بچے کو دیکھ کے۔ ابھی ایک شخص ملے، بچے کی عمر کچھ ہوگی 7 سال اور 2 ہارٹ کے آپریشن ہو گئے، 5-5 لاکھ خرچہ ہو گیا آپریشن، اور بچہ تڑپ رہا ہے۔ آج میرے اور آپ کے بچے صحیح سالم ہیں۔ ہمارے نوساری میں ایک شخص کے بچے سنتے بولتے نہیں، 25 لاکھ روپے خرچہ کیا اور تڑپ رہے ہیں ماں باپ، اور آج ہمارے بچوں کے پیچھے کوئی خرچہ نہیں۔ اللہ کی نعمت ہے یہ سب۔ ابھی تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سسٹم ہلا دینا تو میرا اور آپ کا حال کا بے حال ہو جائے۔ ہم بہت نعمتوں میں، ہر نماز کے بعد ایمان کو یاد کر کے الحمدللہ 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 پڑھو گے انشاءاللہ۔ چوتھی بات، 5 باتیں بتانے والا تھا، چوتھی بات جس سے موت کے وقت کلمہ ملتا ہے، صدقہ خیرات کرنا۔ یوں فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ بری موت سے بچاتا ہے یعنی اچھی موت، اچھی موت یعنی کلمے والی موت۔ صدقہ خیرات۔ ایک غریب شخص میرے پاس آیا نوساری میں، مولانا 10 روپے صدقہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ تو خود صدقے کے حقدار ہیں، آپ تو خود حالات میں، تکلیفوں میں۔ کہا مولانا میں جو زکوٰۃ صدقہ لیتا ہوں نا، بیچارہ بہت حالات، وہ میں اپنے پیٹ کے لیے لیتا ہوں، اور یہ 10 روپے دے رہا ہوں نا، یہ میں اپنی آخرت کے لیے دے رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کس نیت سے دے رہے ہو؟ تو کہا مولانا 5 روپے میری فیملی کی طرف سے صدقہ اور 5 روپے پیارے نبی کی پوری امت کی طرف سے صدقہ۔ اللہ، ایک شیخ الحدیث صاحب نے کہا یہ تو 10 روپے میں سب ثواب لے جائے گا۔ کتنی پیاری نیت ہے، 5 روپے میری فیملی کی طرف سے اور 5 روپے پیارے نبی کی پوری امت کی طرف سے۔ سورت کے ایک بہت مالدار شخص، ان کو میں نے پوچھا ذریعے کے طور پہ آپ کے پاس اتنا مال کیسے آیا؟ بولے مولانا ایک مدت ہو گئی میں روزانہ 30 روپے صدقہ نکالتا ہوں۔ میں نے کہا کس نیت سے؟ تو کہا 10 روپے میری فیملی کی طرف سے، 10 روپے میمن برادری کی طرف سے، وہ میمن ہے، اور 10 روپے پیارے نبی کی امت کی طرف سے، روزانہ یہ صدقہ نکالتا ہوں، اور جتنا مجھے معلوم ہے اس پر عمل کرتا ہوں۔ 32 سال پہلے، 32 سال پہلے، 32 ایئرز پہلے اللہ کے راستے میں گیا تھا، وقت لگ رہا ہے ابھی بھی۔ اس وقت سنا تھا کہ 3 تسبیح پڑھنے کی صبح و شام، تو یہ 32 سال میں ایک بھی دن چھوٹی نہیں۔ میں نے کہا کیا بات کرتے ہو؟ بولے تعجب کی کیا بات ہے، وہاں اس لیے بتایا تھا کہ عمل کرنا، اس لیے نہیں بتایا تھا کہ چھوڑ دینا، تو بتایا تھا عمل کرنے کے لیے، تو کر رہا ہوں۔
38 سال یا 40 سال ہو گئے 1000 دفعہ درود شریف اور 1000 دفعہ استغفار کرتا ہوں. دیکھو کیسے لوگ ان کے پاس اپنے اللہ کے لیے وقت صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں. ہم لوگ بھی نیت کریں, اللہ کے نام پر کچھ دیں گے انشاءاللہ. روزانہ 10 روپے تو انسان دے ہی سکتا ہے. 10 روپے ہمارے لیے چھوٹی رقم ہے, غریبوں کے لیے بہت بڑی رقم ہے. جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے لیے بہت بڑی رقم ہے. نوساری میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے کہا میں 30 سال سے رکشہ میں سوتا ہوں, 30 سال سے. بستی والے آ گئے, بولے چچا کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ بھائی پریشان نہیں کر رہے, ان کے حال معلوم کر رہے ہیں. 30 سال سے اکثر راتیں وڑا پاؤں پہ گزر ہوتا ہے, پیسے نہیں. اور آج میں اور آپ شاندار چھت کے نیچے سو رہے ہیں, اللہ کی نعمت ہے. سورت میں نے دیکھا ایک بچے کو 6 سال کی عمر ہے, فٹ پاتھ ہے, سونے کے لیے تکیہ نہیں ہے. اس نے اپنے جوتے اتارے, اس کے اوپر سر رکھا اور سو گیا. اس رات جب میں نے تکیے پہ سر رکھا تب مجھے احساس ہوا کہ ثاقب یہ تکیہ بھی اللہ کی بڑی نعمت. پوچھ اس بچے کو جس کا گھر نہیں ہے, جس کے پاس بستر نہیں ہے, جس کے پاس تکیہ نہیں. ایک ساتھی کو میں نے دانے چنے دیے, مجھے کہا مولانا میں نہیں کھاتا. ارے کھا لو نا یار. ارے میں نہیں کھاتا. ارے کھا لو نا. کہا مولانا میرے دانت ہی نہیں. تم دانے چنے کی بات کرتے, ڈرائی فروٹ بھی نہیں کھا سکتا. تو احساس ہوا کہ یہ دانت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت. ہم لوگ 40 دن جماعت میں تھے کچھ بھوج. وہاں بستی والوں کو دعوت دی کہ آج بریانی بنائیں گے, آپ لوگ بھی آ جاؤ. اور میرے ساتھ جو خدمت میں تھے نا, انہوں نے کہا مولانا میں تو حج عمرے میں جاتا ہوں نا, 400 آدمیوں کا کھانا بناتا ہوں. آپ کو کچھ نہیں کرنا, سب میں کر لوں گا. ایک کام آپ کو کرنا ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ بریانی کی خوشبو آوے نا تو مجھے بتانا. میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ تو مذاق کر رہے ہیں. 9 بجے خوشبو آئی. میں نے ان کو بتایا نہیں کہ جس طرح مجھے آ رہی ہے ان کو بھی آ رہی ہے. 9:20 کو مجھے کہا مولانا میرا تجربہ کہتا ہے کہ 15-20 منٹ پہلے خوشبو آنی چاہیے, ابھی تک آ کیوں نہیں رہی ہے؟ میں نے کہا خوشبو تو آ رہی ہے 20 منٹ سے. ارے انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو بتایا تھا, بتانا مجھے, داغ لگ گیا ہوگا. تو میں نے دیکھا تو داغ لگ گیا. میں نے کہا آپ کو نہیں آتی خوشبو؟ کہ پچھلے 20 سال سے میری ناک بند ہے. اللہ, اس وقت احساس ہوا کہ یہ ناک بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت. بہت سی مستورات ہیں, وہ کہتی ہے ہم سے گھر کے کام کاج نہیں ہو پاتے, ہم تھک جاتے ہیں. آپ اشراق کی نماز پڑھو نا, پھر اللہ کی مدد ہو جائے گی آپ کے ساتھ. کچن میں بھی اللہ کی مدد ہو جائے گی, پھر آپ نہیں تھکو گی. جو اشراق پڑھتے ہیں نا ان کو پورا دن تھکن نہیں لگتی, اللہ کی مدد ہوتی ہے ان کے ساتھ. ابھی ہم راجستھان میں تھے, چلے میں. صبح میں ہماری ناشتے کی خدمت تھی, ناشتہ بنانا ہے. تو ساتھیوں نے مجھے کہا امیر صاحب, میں نے کہا آپ مرچی کاٹ لو. بہت کم کاٹنے کا موقع آتا ہے اور تھوڑا سا مجھے ہاتھ میں جلن ہو جاتی ہے. چلو ٹھیک ہے, طے ہو گیا تو میں مرچی کاٹ لوں گا. وہ کھیمے کی مشہور چیز بننے والی تھی اس کی. میں نے ساتھیوں کو کہا کہ بھائی اشراق کا وقت ہو گیا ہے, اشراق پڑھ لو. انہوں نے کہا نا ہم بعد میں اشراق پڑھیں, آپ پہلے پڑھ لو اشراق. میں نے اشراق پڑھ لی. اشراق کی نماز کے بعد مرچی کاٹنے کے لیے بیٹھا. ایک آدمی آیا ہٹا کٹا, امیر صاحب کیسے ہو؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے. کیا کر رہے ہو؟ ابھی تو پہلی مرچی کاٹ رہا تھا. میں کہا مرچی کاٹ رہا ہوں, اس کا یہ طریقہ نہیں ہے مرچی کاٹنے کا.
میں نے کہا بتاؤ کیا طریقہ ہے؟ 4 منٹ میں ساری مرچیاں کاٹ دی. وہ ہوٹل میں کام کرتا تھا ایک دم تیزی سے. اس کے بعد میں تو لیٹ گیا. وہ دونوں ساتھی مجھے کہہ رہے مولانا آپ تو فری ہو گئے. میں نے کہا اشراق پڑھی تو مدد فوراً آ گئی. آپ جو پہلے اشراق پڑھ لیتے نا تو یہ آدمی کھیما بنا بھی دیتا آپ کو. اشراق کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. آج اگر ہم لوگ اور ہماری مستورات اشراق پڑھ لیں تو انشاءاللہ پھر کام میں بوجھ نہیں لگے گا, سب کام آسان ہو جائے گا. سارے دن کی ضروریات میرا اللہ پوری کر دے گا. تو نمبر 4 صدقہ اور خیرات کرنا. 1000 پر 10 روپے للہ اللہ کے لیے نکالنا چاہیے. 1000 پر 10 روپے. ہمارے نوساری میں ایک آدمی ہے 8000 تنخواہ ہے, 7 لوگ کھانے والے, قرضہ کوئی نہیں. میں نے پوچھا گھر کیسے چلتا ہے؟ تو کہا جب 8000 تنخواہ ملتی ہے اس پر 80 روپے پہلے اللہ کے لیے نکالتا ہوں للہ. 1000 پر 10 روپے, 100 پہ 1 روپیہ. اللہ کو پارٹنر بناؤ. اللہ کے یہاں مندی نہیں ہے, ہمارے یہاں بھی مندی نہیں آئے گی, تیزی ہو جائے گی. ہمارے یہاں ایک آدمی بہت قرضے میں تھا نوساری میں, بعد میں اس کی دکان بہت چلی. میں نے پوچھا کیا عمل کرتے ہو؟ کہا 1000 پہ 10 روپے اللہ کے لیے نکالتا ہوں. 1000 پہ 10 روپے اللہ کے لیے نکالتا ہوں. ابھی میں نوساری کے ایک دیہات میں بات کر رہا تھا اس ٹاپک پہ. امام صاحب غصے ہو گئے میرے اوپر. مولانا 1000 پہ 10 روپے کیا, زیادہ نکالنا چاہیے. بولے جب میری تنخواہ 3000 تھی نا تو میں 200 روپے نکالتا تھا. جب تنخواہ 5000 ہوئی تو میں 300 روپے نکالتا تھا. اور جب میری تنخواہ 6000 ہوئی تھی تو جب میں نے 500 روپے نکالے ہر مہینے. دل کھول کے نکالو اللہ کے لیے. کیسے کیسے لوگ اللہ کو پارٹنر بناتے, دل کھول کے دینا چاہیے. یہ سعودی عرب میں جو البیک چل رہی ہے, جہاں کھولتے ہیں وہیں لائن لگ جاتی ہے. بعد میں اس کا راز پتا چلا, بچوں کو پتا چلا کہ اس کے ابو البیک کے ایک ڈبے پہ 1 ریال نکالتے تھے. بچوں نے کہا امی اب ہم سے اب سے ہم 2 ریال نکالیں گے. اس کی برکت بولے جہاں کھولتے ہیں وہیں لائن لگ جاتی. تو میرے عزیزوں صدقہ اور خیرات کرنا. اور نمبر 5 آخری بات, کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق کا ہونا. کسی اللہ والے سے بیعت ہونا, ان کی صحبت ملنا, ان کے معمولات کی پابندی کرنا, گناہوں سے بچنا. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا. ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا, سعادت مند ہوتا. اور سعادت مند کون ہوتا ہے؟ جس کو موت کے وقت کلمہ ملتا ہے. حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. اسے جینا بھی آ جاتا ہے, اسے مرنا بھی آ جاتا ہے. کسی اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ, بس یہی ہے اختر اصلی خان کا. حکیم اختر صاحب فرماتے جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے تو وقت تک کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. ایک عورت حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئی. انتقال کا وقت آیا, 20 سال ہو گئے بیعت ہونے کو. کہہ رہی ہے لوگوں سائٹ پہ ہٹو, سائٹ پہ ہٹو, قاری صاحب آ رہے ہیں, قاری صاحب آ رہے ہیں. کون سے قاری صاحب آ رہے ہیں؟ دکھ تو نہیں رہے. ارے قاری محمد طیب صاحب آ رہے ہیں. لوگ خاموش ہو گئے اور کہا دیکھو قاری صاحب مجھے کلمہ پڑھا رہے ہیں. 1 یا 2 مرتبہ کلمہ پڑھا اور اللہ کو پیاری ہو گئی. یہ بیعت کی نسبت کی برکت ہے جو موت کے وقت کلمہ دلا دیتی. آزادانہ زندگی نہیں گزارنا, کسی اللہ والے سے جڑ کر کے زندگی گزارنا ہے. ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہ, اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے,
کتنے بڑے اللہ والے ہیں. ابھی کچھ وقت پہلے سہارنپور گئے تھے حضرت مولانا عقیل صاحب دامت برکاتہم کے پاس، جو مظاہر کے شیخ الحدیث ہے، اور کہا حضرت پوری زندگی اللہ والوں کے ساتھ گزاری، اب آخری وقت ہے، آخری زندگی ہے، پتہ نہیں کب تک ہے، کسی اللہ والے کی رہبری کے بغیر زندگی نہیں گزارنا چاہتا، آپ مجھے بیعت کر لیں. ارے بولے نہیں، میں آپ سے بیعت ہوں گا. پھر حضرت سے بیعت ہوئے. حضرت مولانا عقیل صاحب دامت برکاتہم کی ہر جمعہ کو عصر کے بعد سہارنپور میں مجلس لگتی ہے. ابھی کچھ مجلس پہلے ہی انہوں نے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم کو خلافت کی دولت سے نوازا. اتنا بڑا اللہ والا، وہ بھی اس بات کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے نفس کے حوالے ہو کے زندگی نہیں گزارنی، کسی اللہ والے کی ماتحتی میں زندگی گزارنی. نیت کرو انشاءاللہ کسی اللہ والے سے بیعت بھی ہوں گے، برکتی بیعت نہیں، اپنی اصلاح کروائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے راستے میں وقت لگائیں. ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضرت یہ تبلیغ کا کام فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا نفل ہے؟ حضرت نے فرمایا تیرا بیٹا دریا میں ڈوب رہا ہو تو اس کو بچانا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا نفل ہے؟ اس نے کہا حضرت ابھی اس کے چکر میں نہیں پڑوں گا، پہلے کود کر کے اپنے بچے کو بچاؤں گا. حضرت نے فرمایا امت جہنم کی طرف جا رہی، ابھی کود میدان میں، ایک ایک کے پاس جا، رو، راتوں کو اٹھ کے رو اور ان کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کر. ایک بزرگ سے کسی نے یہی سوال پوچھا حضرت تبلیغ کا کام فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا نفل ہے؟ حضرت نے فرمایا امت میں سے اگر فرائض چھوٹ رہے ہیں تو تبلیغ کا کام فرض ہے، واجبات چھوٹ رہے ہیں تو واجب ہے، سنتیں چھوٹ رہی ہے تو سنت ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی لائف کو اور اپنی زندگی کو چینج کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. 5 اعمال. نمبر 1 نظر کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. نمبر 2 مسواک کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. نمبر 3 ایمان کی نعمت پر شکر. نمبر 4 صدقہ خیرات کرنا، 1000 پر 10 روپے للہ نکالنا، اللہ کو پارٹنر بنانا. اور نمبر 5 کسی اللہ والے سے جڑنا اور اللہ کے راستے میں وقت لگانا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. دعا کر لیتے. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہمیں نیک صالح بنا دے، ہمیں نیک نمازی بنا دے، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے، ایمان پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے دل پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کے خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ فجر کی نماز مسجد میں آ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، قرآن شریف کی تلاوت کا شیدائی بنا دے. اللہ کتنے آپ کے عاشقوں کے واقعات سنے، وہ روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں. احساس ہوا کہ ہم نے آج تک کی زندگی غفلت میں گزاری تھی، گناہوں میں گزاری تھی. اللہ سنا ہے آپ جن سے پیار کرتے ہیں ان کو قرآن سے جوڑ دیتے ہیں. قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب لوگ ہوتے ہیں. آپ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن ہے. اور اللہ
اسی قرآن کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن شریف پڑھنے کی، اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کی توفیق عطا فرما، علماء کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر کے ان کے معمولات کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر مہینے 3 دن، سالانہ چلہ، بار بار 4 مہینے، اندرون اور بیرون کے لیے اللہ ہمیں بھی قبول فرما۔ کتنے لوگ ہیں اللہ وہ بستی میں گھوم پھر کر کے محنت کرتے ہیں، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، تبلیغ میں نہ کوئی چرچا ہے، نہ کوئی خرچہ ہے، نہ کوئی اس کا پرچہ، سیدھا سادہ کام ہے، اور اس کام کی سادگی نے اللہ امت کو دھوکے میں ڈال رکھا۔ پیارے اللہ امت ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، ہمیں بھی اللہ امت کے اندر غوطہ لگانے کی اور ان کو پکڑ کر کے جنت والے راستے پر کس طرح یہ آ جائے، اس کے لیے اللہ ہمیں بھی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ موت کے وقت حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ نظر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، مسواک کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، ایمان کی نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ خیرات اور للہ رقم نکالنے کی توفیق عطا فرما، کسی اللہ والے سے بیعت ہونے کی اور اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما، اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ وہ اعمال ہیں جن سے موت کے وقت کلمہ ملتا ہے، اللہ ہمیں یہ اعمال کرنے کی اور موت کے وقت اللہ ہمیں کلمے کی دولت سے مالا مال فرما۔ پیارے اللہ احمد بھائی نے بتایا ان کے والد صاحب کا کچھ وقت پہلے انتقال ہوا، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے گھر والوں کو بھی اللہ اپنا تعلق نصیب فرما۔ اس مجلس کے لیے جن حضرات نے محنتیں کی ہو، کوششیں کی ہو، ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما۔ اللہ علی شان مسجد بنی ہے، بہت سے لوگوں نے محنت کی ہوگی، کوشش کی ہوگی، کسی نے جان لگائی، کسی نے مال لگایا، کسی نے وقت لگایا، کسی نے صلاحیت لگائی، کسی نے دعا کی۔ اللہ سب لوگوں کی محنتوں کو قبول فرما، اس مسجد کو آباد فرما۔ اللہ کچھولی کے ماحول کو مدنی ماحول بنا دے، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا دے۔ پیارے اللہ مجھے بھی معاف کر دیجئے، میرے آواز کا ساتھ نہیں ہے، میں آپ کی محبت کے بارے میں صحیح معنوں میں ان حضرات کو سمجھا نہ سکا، خود بھی سمجھ نہ سکا، لیکن پیارے اللہ ٹوٹی پھوٹی کوشش کی ہے۔ اللہ آپ مجھے اور یہ مجمع کو اور جتنی مائیں بہنیں سن رہی ہیں ان کو، اور یہ آواز قیامت تک جہاں تک پہنچے گی ان تمام کو، اللہ ہم تمام کو اپنی محبت نصیب فرما، ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما، ہونے والے اجتماعات کو اللہ قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔